السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیکٹیو ٹیلز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک قسط وار سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے دجال سیریز، جس کی پہلی قسط میں ہم نے دجال کا مکمل تعارف اور اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، اور حدیث کی روشنی میں ایک صحابہ کی دجال کے ساتھ ملاقات کا بھی ذکر کیا تھا۔ آج قسط نمبر 2 میں ہم دجال اس وقت کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی جانب۔ ناظرین، دجال کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی دجال کے بارے میں جاننے والے ہر انسان کو تلاش ہے۔ دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو صرف اللہ پاک کی ہی ذات جانتی ہے، اور اس کے بعد شاید اشارتاً دجال کے چیلے واقف ہوں جو دجال کے قریب ترین تصور کیے جاتے ہیں اور دنیا کے حالات سے مسلسل باخبر رکھتے ہیں۔ ناظرین، دجال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے ہی اسی روح زمین پر موجود ہے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پر خبردار ہے۔ یہاں ایک بار پھر پچھلی قسط کی آخر میں بیان کی گئی حدیث کا ذکر کروں گا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے دجال کو ایک ویران جزیرہ پر پایا تھا، اور ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے کہ وہ فتنے برپا کریں۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہماری دنیا میں 2 مقامات ایسے ہیں جو نہایت پر اسرار بھی ہیں اور وہاں انسان کا جانا ممکن بھی نہیں۔ ان 2 مقامات میں ایک برمودا تکون اور دوسرا جاپان کا ڈیول سی، جسے ڈریگن ٹرائی اینگل یا اردو میں اسے شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں۔ برمودا تکون ہو یا جاپان تکون، ان دونوں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ دونوں جزیرے بیابان اور ویران ہیں اور حکومتوں کی طرف سے دونوں جانب سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں جزیرے کئی سمندری اور ہوائی جہاز نگل چکے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں کہ کیسے گم ہوئے۔ دونوں جزیروں میں کمپس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جانے والے اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ دونوں جزیروں پر انتہائی میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر نگل سکتی ہے۔ ناظرین، دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پر اسرار طور پر کئی دہائیوں بعد رونما ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم بات جو شاید کسی نے نوٹ کی ہو کہ چاہے دجال جاپان کے سمندر میں ہو یا برمودا تکون میں، ان دونوں میں جزیروں میں موجود میگنیٹک فیلڈ قدرتی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں ذکر کیا تھا کہ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی تو تب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ صحابی رسول تھے تو شاید ان میگنیٹک فیلڈ سے بچ گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہ مسلمان تھے اور نہ اکیلے تھے، بلکہ ان کے ساتھ 30 افراد تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں جزیروں میں میگنیٹک فیلڈ قدرتی نہیں، ورنہ یہ اس وقت بھی موجود ہوتی۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دونوں جزیروں میں موجود واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہے جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے کالے کرتوتوں کو جانے یا ان کو کھوجے۔ یہاں پر ایک اہم ترین سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دجال اسی دنیا پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت ایک طاقتور ترین سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ یہ بات بالکل درست نہیں کہ زمین کا چپا چپا سیٹلائٹ کی پہنچ میں ہے، کیونکہ ابھی ایسے بہت سے مقامات ہیں جنہیں کھوجا جانا باقی ہے یا انہیں نہیں کھوجا جا سکا، یا خدا دجال کو پردے میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ اگر دوسرا پہلو دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دجالیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کی پہنچ دجال تک ہو بھی گئی ہو تو یہ کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ خیر، جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام میں، بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی طرف کرتے ہوئے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔
اب آپ اگر جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو 2 مقامات ایسے ملیں گے جنہیں ساری دنیا شیطانی مقامات یا شیطانی سمندر یا برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جانتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے ہی جا ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈریگن تکون کی۔ جاپان کے جنوب میں بحیرہ الکاہل کا علاقہ ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے چلیں تو 100 کلومیٹر جنوب کی جانب میاک جزیرہ کے ارد گرد بحیرہ الکاہل کا ایک خطہ ہے۔ یہ حصہ ماریانا ٹرنچ کے قریب ترین واقع ہے۔ ماریانا ٹرنچ دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے اور اس مقام پر امریکہ کی ایک ریاست ہائے جاپان سے جا ملتی ہے۔ ہوائی ریاست امریکہ کی 50ویں ریاست ہے جو کہ امریکہ کی ریاستوں سے دور بحیرہ الکاہل کے وسط میں واقع ہے۔ ماریانا ٹرنچ خوفناک زلزلوں کی آماج گاہ ہے اور اسی ماریانا ٹرنچ کے ذریعے جاپان کا شیطانی سمندر اور یہ ریاست ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برمودا تکون کی۔ برمودا تکون 300 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے 20 پر انسانوں کی آبادی ہے اور باقی سب مکمل طور پر بیابان اور ویران ہیں۔ ان تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ایسا مثلث نما تکون ہے جو بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے، جو کہ ایک مشہور امریکی ریاست فلوریڈا سے شروع ہو کر پورٹریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر ہی ختم ہوتی ہے، کیوں یہ مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ناظرین، فلوریڈا کا مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو سوچیں آخر وہ کون سا خدا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کا جھوٹا خدا دجال ہے، جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاپان کے سمندر سے برمودا تکون تک دجال کا ہی علاقہ ہے اور انہی علاقوں میں دجال کی موجودگی یقینی ہے۔ ناظرین، مصر کے ایک پروفیسر ابو داؤد عیسیٰ نے اپنی کتاب دجال اور برمودا تکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے بحیرہ الکاہل میں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت لے جانے کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ ڈریگن تکون سے نکل کر برمودا تکون میں آ گیا اور اپنے خروج کی تیاریوں میں ہے، لیکن ابھی اسے خروج کی اجازت نہیں ملی۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال اس وقت برمودا تکون میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری قسط نمبر 2۔ قسط نمبر 3 میں ہم دجال کا ظہور اور خروج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، یہ سیریز پوری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔